علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ تین بڑی خبریں ہیں، دو خبریں ہیں محاذارے کے متعلق، ایک محاذارہ فوج کے ساتھ اور دوسری الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن کے خلاف محاذارہ کا نیا محاذ عمران خان صاحب کھولنے جا رہے ہیں، اور دوسری محاذارہ عمران خان صاحب کی فوج کے ساتھ جو جاری تھی، اس محاذارہ کی وجہ کیا بنی؟ عمران خان صاحب کو ہر طرح کا تعاون ملتا رہا اور آخری وقت تک فوج تعاون کرتی رہی، تو پھر محاذارہ عمران خان صاحب نے کیوں کی، پروپیگنڈا کا آغاز کیوں کیا، اور اب فوج کی پوزیشن عمران خان صاحب کے متعلق کیا ہے؟ اور معاملہ ہے کھٹارہ گاڑیوں کا۔ کھٹارہ گاڑیاں کس کو مل رہی ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، اور اب جب گاڑیاں مل رہی ہیں تو پھر کھٹارہ، لیکن اس پر بھی اعتراض۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں بات کر لیتا ہوں کھٹارہ گاڑیوں کے معاملے پر، اور دوسرا معاملہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی محاذارہ۔ دو چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ ایشوز ہیں، دونوں فریق ایک ہے، ایک طرف ایک فریق اور دوسری طرف دو ادارے جو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام نہ کریں، ان کے ساتھ اسی طرح کی سہولت کاری کریں جس طرح کی سہولت کاری ان کو 2014 سے لے کر ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ان کو میسر تھی، وہ سہولت کاری چاہتے ہیں۔ تو جب اس کا انکار ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور اب وہ پوزیشن کیا ہے ان اداروں کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ تو اور فوج کی طرف سے بھی ایک کورا چٹا جواب آ گیا ہوا عمران خان صاحب کو، اور وہ ہے انتخابات، مجھے فوراً انتخابات دلا دو اور انتخابات میں جتواؤ مجھے، یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ پس پردہ جو عمران خان صاحب رابطے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ اس میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے پر بعد میں پہلے عثمان بزدار سرکار، اچھا عثمان بزدار صاحب پنجاب کے ساتھ جو حشر نشر کر گئے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب نے اپنے نصیب سنوار دیے، انہوں نے ان کے نت نئے قصے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اب جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ عثمان بزدار صاحب کو بطور سابق وزیر اعلیٰ ایک انٹائٹلڈ جو سیکیورٹی اور پروٹوکول ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے گھر بھی دیں، مجھے ملازم بھی دیں، مجھے سیکیورٹی بھی دیں، اور جو انٹائٹلڈ چیزیں تھیں ان کو فراہم کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نقص نکالنا شروع کر دیا کہ جی یہ گاڑیاں کھٹارہ ہیں، سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ دبلے پتلے ہیں، مجھے ذرا پراپر کمانڈوز چاہیے۔ عثمان بزدار صاحب کو جو بھیجے گئے اس پر وہ یعنی گاڑیاں بھیجی گئی، اس پر وہ چلے گئے اپنا عدالت میں چلے گئے کہ جو گاڑیاں بھیجی گئی ہیں وہ کھٹارہ ہیں، مجھے نئی گاڑیاں دی جائیں۔ اب دیکھیں عدالت کیا کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بزدار صاحب نے پنجاب حکومت کو فریق بنا کر ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ میں نے کہا آپ کو خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دولت آ جائے، جب طاقت آ جائے، جب عہدہ مل جائے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ بھائی کہاں سے اٹھے کہاں پہنچے، اور جو بندہ اپنی اصلیت پہ برقرار رکھے تو وہ پھر خوشی رہتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب پاکستان میں سب سے زیادہ تگڑے وزیر اعلیٰ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کی دکھتی رگ پکڑی ہوئی تھی، بقول بلاول بھٹو زرداری، کہ عثمان بزدار صاحب وہاں پیسہ پہنچاتے تھے جہاں عمران خان صاحب بات نہیں کر سکتے تھے۔ بلاول کا الزام ہے، میں الزام نہیں لگا رہا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے پاس پیسے پہنچاتے تھے، ان کو رشوت دیتے تھے۔ اب تو قصے کہانیاں سامنے آ گئے نا، اب تو علیم خان بھی بول رہے ہیں، اب تو فراغ گوگی کے اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں، اب تو 558 کنال زمین القادر یونیورسٹی کے لیے جو لی گئی اور اس میں ایک فریق ملک ریاض صاحب کی پارٹی اور دوسرے فریق عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم، تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب کے متعلق میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بزدار صاحب چائے پیتے ہیں الائچی والی چائے۔ تو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو ایک دن جو چائے ملی تو اس میں الائچی کے اندر دانے نہیں تھے، کبھی کبھی کوئی سکی الائچی بھی آ جاتی ہوتی ہے، دانہ نکل جاتا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب نے وہ کچن چلاتے تھے 18ویں گریڈ کے افسر، ان کو معطل کر دیا، انکوائری بٹھا دی۔ ایک چیز یہ، دوسری کہ ڈیرہ توسا شریف سے میں توسا کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب چونسا کہتے ہیں اور وہ پاکستان کو سب سے اچھا جانتے ہیں۔ تو توسا شریف سے عمران خان صاحب کے مہمان آئے، اور ظاہر ہے وہ قبائلی لوگ ہیں وہ بزدار صاحب، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزدار صاحب سے ملنے والے جو آتے ہیں وہ اسی طرح قبائلی پہناوے میں، بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی شلواریں اور وہ بلوچی چپلیں، وہ ایک پراپر ٹھاڑ باڑ کے ساتھ۔ بھئی بڑے وزیر دے کول ویندے پے ہاں تے ذرا شان بان دے نال ویسا
اس طرح کے انداز میں آ کر وہ تصویریں بھی بنی جس پر وہ عثمان بزدار صاحب کے لیے ایک ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں تو اس طرح کا مذاق ہمارے جو دھرتی کے پہناوے ہیں، جو ہمارا لباس ہے، اس پر اڑانے والوں کے شدید خلاف ہوں۔ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال میں کیا گزارش کر رہا تھا کہ بزدار صاحب کے پاس ان کے جو علاقے سے لوگ آتے تھے تو بزدار صاحب نے اپنا دکھانا تھا کہ جی میں تھا بڑا وزیر لگا، تو بزدار صاحب نے پراپر ایک بندوبست رکھا ہوا تھا نیکسی میں، جو لوگ آئیں ان کے لیے ٹھہرانے کا بندوبست، ان کو اچھا کھانا، اچھی چائے، ہر چیز اور اچھے برتنوں میں دی جائے۔ بزدار صاحب کو شکایت کی کسی، بزدار صاحب ظاہر بزدار صاحب کے پاس زیادہ تر بزدار ہی آئیں گے، لغاری اور کھوسا کم آتے تھے، تو بزدار صاحب کو کسی بزدار صاحب نے شکایت کی، اور وہ یہ کہ بلوچی میں شکایت کی کہ جی یہ آپ دیکھیں، یہ ہم آئے ہیں، ایک جو چائے ملی ہے پلیٹ جو ہے وہ ساسر پرچی وہ الگ ہے اور کپ کا رنگ الگ ہے، یار یہ کوئی مطلب ہمارے شان کے مطابق تو نہیں، ہم تو وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب نے اس پر بھی انکوائری بٹھا دی تھی، یہ میں نے آپ کو خبر تب بھی دی تھی کافی عرصہ پہلے۔ تو بعد میں عثمان بزدار صاحب کو ان کے جو مشیران تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ صحیح کیا کریں دے پہ ہو، بےزتی ہو جائے گی، اس پہ تحقیقات نہیں بنتی، اس پہ افسران کو معطل کرنا نہیں بنتا ہے کلاچی پر۔ تو بزدار صاحب نے کہا کہ چلو کم از کم مجھے وہ بندہ تو دو جس بندے نے خبر باہر لیک کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار چھوڑ دیں معاملے کو، مطلب یہ بھی بات باہر چلی جائے گی، اور وہ بات بھی ہمارے تک پہنچ گئی تھی کہ جی بندہ دو، میں اس کے بعد انکوائری ختم کروں گا، لیکن ان کو منا لیا گیا، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ تو بزدار صاحب جو ہیں، جب ان کو وزیر اعلیٰ کا انٹرویو کے لیے عمران خان صاحب نے بلایا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کا انٹرویو ان کا ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ان کو بلایا اور یہ کسی دوست کی گاڑی میں سنایا کہ وہاں گئے۔ اب ان کی پراپرٹیز پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی، ان کی 8 کروڑ پلس ان کے اپنے اثاثے سامنے آ گئے ہوئے ہیں، اور باقی 900 کنال زمین جو انہوں نے الاٹ کروائی پرانے کھاتوں میں، وہ جو اسکینڈل آیا ہوا ہے، اسکینڈل ہی ہے نا، الزام ہی ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے 1986 میں کا ریکارڈ میں پرانے اپنے بھائیوں کے نام کوئی زمین الاٹ کروا دی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے عثمان بزدار صاحب کی آ رہی تھیں۔ تو عثمان بزدار صاحب جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، بقول عمران خان ان کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، پہننے کو ان کے پاس چپل نہیں تھے، کپڑے ادھار کے مانگ کے پہنا کرتے تھے، اور وہ بالکل سب سے پسماندہ پاکستانی تھے، اسی لیے ان کو انہوں نے لگایا تھا وزیر اعلیٰ۔ اب وہ عثمان بزدار صاحب کو سرکار کی گاڑیاں کتنی کھٹارہ ہوں گی جی، کتنی، وہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ ایک بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے۔ اب ان کے ناز نخرے الگ ہیں، انہوں نے بڑا مال بنایا ہوا ہے عثمان بزدار صاحب نے۔ پہلے ان کے پاس لاہور میں رہنے کو گھر نہیں تھا، اب دیکھیے گا کتنی کوٹھیاں نکلتی ہیں بزدار صاحب نے۔ تو بہرحال ایک تو معاملہ یہ، اب دوسرا معاملہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 حلقوں پر جو ہے پی ٹی آئی کو ہروانے، 18 حلقوں پر ہروانے کا منصوبہ ہے، ان کے الزامات کا رپورٹ مانگ لی گئی تھی الیکشن کمیشن نے۔ تو اب رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی ہے پنجاب الیکشن کمیشن نے، جس میں انہوں نے، میں اب ڈیٹیل میں اس طرح نہیں جا رہا جو رپورٹ سورسز سے رپورٹ ہو رہی ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے، الفاظ ان کے نہیں ہیں، میں ذرا ان کے الفاظ کی تشریح کرتا ہوں کہ تو بدماشی پر اتر آئے ہیں بھائی، یہ ڈپٹی کمشنرز کو اپنا دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ آر اوز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ جو اپنا آر اوز کہہ رہا ہوں، وہ جو متعلقہ اسٹاف ہے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جس ضلع میں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں جا کر یہ ڈنڈا دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری حکومت آنے والی ہے، اگر ہمارے خلاف الیکشن ہوا، اگر ہم ہار گئے تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ بڑے بڑے جو ایک سائز ہوتا ہے نا پینافلیکس کا، اس سائز سے بڑے پینافلیکس لگا رہے ہیں، وہ ہم ہٹانے کی بات کریں۔ ملتان میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کا حلقہ ہے، تو وہاں پر الگ سے ہمارے خلاف جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہی میں گزارش کرتا تھا کہ جو مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ، ایک وہ جو پیٹرن تھا الیکشن لڑنے کا یا سیاست کرنے کا، اسی پیٹرن کے اوپر پی ٹی آئی عمران خان صاحب چل رہی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن نے بھی اسی طرح کی رپورٹ ان کو دے دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس پر ایکشن لے گا، الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ہے، اور جس طرح انہوں نے ڈسکا کے معاملے پر ایکشن لیا، یا جس طرح عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جو وہ مطالبات کرتے تھے، جو وہ چاہتے تھے، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اپنے لگائے ہوئے سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کے ایجنٹ ہیں، تو ان کے خلاف ایک نیا محاذ انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی اس بلدیاتی انتخابات کو لے کر، اس کے لیے اب وہ لاہور بھی آ رہے ہیں، اب اتوار کو ایک بار پھر پتہ چلا کہ خان صاحب لاہور آ رہے ہیں، پچھلے اتوار کو بھی آنا تھا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ میرے احتجاج کی کال ہے مہنگائی کے خلاف،
تو میں اس کو قوم سے خطاب کروں گا ویڈیو لنک پر، تو وہ نہیں آ رہا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ جمعے کو آ رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے متعلق دوبارہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اتوار کو خود آ رہے ہیں، اور خود آ کر 4 حلقے جو لاہور کے، ان میں کنونشن سے خطاب کریں گے، الگ الگ ہر حلقے میں جا کر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ تو یہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کیونکہ میدان میں اتر رہے ہیں، ضمانت مل گئی ہوئی ہے 6 جولائی تک عدالت سے، تو اب نکلنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کم از کم 6 جولائی تک وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ اگر مطلب یہاں سے نکل کر کراچی گئے، وہاں پر کوئی مقدمہ ہوا تو دھر لیے جائیں تو اور بات ہے، لیکن بہرحال تو خان صاحب محاذ آرائی کا نیا ایک اپنا محاذ کھول رہے ہیں، محاذ آرائی کے لیے نیا محاذ کھول رہے ہیں الیکشن کمیشن کا، اور اس پر ان کو وہ جو بریگیڈیئر مظفر رانجھا، انہوں نے تو جواب دے دیا ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنے طریقے سے جواب دے گا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 حلقے ہیں ان پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جتوانے کا منصوبہ بنا چکا ہوا ہے۔ اس کا ایک تو پنجاب الیکشن کمیشن نے حساب کتاب بھیج دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن اب اس پر الیکشن کمیشن خاموش نہیں رہے گا۔ جو میں نے الیکشن کمیشن کے سورسز سے پتہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ثبوت مانگیں گے، اگر کوئی ثبوت نہیں ہوا تو پھر الزام لگانے والے کو اب چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ عادی مجرم ہو چکے ہیں، وہ یہ مسلسل الزام لگاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، پھر معافی تلافی کر کے نکل جاتے ہیں، پھر جا کر پھر وہی ڈھنڈورا پیٹنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان نے فوج کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، وہی کہ جی مجھے انتخابات دلواؤ، انتخابات نہیں دلوا رہے تو پھر نیوٹرل ہو تو مطلب جانور ہو، مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے ہوئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے، سیاست میں مداخلت فوج نہیں کر رہی تو عمران خان صاحب محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ اب حامد میر اس سارے معاملے میں، یہ جو تحریک عدم اعتماد یا جو کچھ عمران خان کا دور تھا اس میں خود بھی اس میں متاثر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ، نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ، جتنے بھی عمران خان صاحب نے تو خیر رابطہ چھوڑ دیا، اور عمران خان صاحب کو بنانے والے حامد میر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیپٹل جو ہے ٹاک میں کوئی اور مہمان ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، حامد میر کے سامنے ہر بار عمران خان بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ پیروڈی بنی، دیکھو حامد، یہ عمران وہاں سے ہوا نا، جب بھی سوال ہوتا دیکھو حامد، تو حامد میر نے عمران خان صاحب کو ہیرو کر کے پیش کیا، اور حامد میر شکیل الرحمان، انہوں نے اس کی قیمت ادا کی۔ احسان، حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ تو بالکل ٹھیک، بالکل پرفیکٹ۔ جہانگیر ترین نے احسان کیا، پاکستان کی فوج نے احسان کیا، عمران خان کو لے کر آئے، اور حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے بھی فوج کے اندر سے مدد تھی، فوج دباؤ ڈال رہی تھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جو سازش تھی اس میں فوج نے ساتھ دیا تھا اس وقت کی اپوزیشن کا، یا ناکام کرنے کے لیے ناکام نہیں کروائی، نیوٹرل رہے، یا یہ کہہ لیجئے۔ تو حامد میر کا دعویٰ ہے کہ بھائی اس وقت بھی وہ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے اوپر پریشر یہ نہیں تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو، ان کے اوپر پریشر آخری وقت تک یہ تھا کہ عمران خان کا ساتھ دو۔ مگر پولیٹیکل سچویشن، جو میں بھی آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ خود بے بس ہو کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ یار اب خسمانو کا واپس لڑو۔ یہ اس جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کی کامیابی کے پیچھے پاکستان کے سیاسی حالات تھے، پاکستان کے معاشی حالات تھے۔ اور میں کافی دنوں سے ایک گزارش آپ کو کر رہا ہوں کہ اس حکومت کی طاقت، یہ جو اتحادی حکومت ہے 1 ووٹ 2 ووٹ سے کھڑی ہوئی، اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ معاشی کمزوری ہے پاکستان کی، معاشی بدحالی جو عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بقول حامد میر فوج دباؤ ڈالتی تھی، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں جگہ، وقت، کس نے کس کو اپروچ کیا اور کس جگہ پر گئے، یعنی مقام، وقت اور شخصیت دونوں طرف سے، اتحادی اور ادھر سے دوسری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کون کس کو اپروچ کر کے دباؤ ڈالتا رہا۔ کہتے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو میں وہ بھی، میرے پاس سارا کچھ ہے، سارے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں تو میں سامنے لا سکتا ہوں، یا پھر وہ جو اتحادی عمران خان صاحب کے وقت آئے گا تو وہ جو بعد میں چھوڑ کر اس اتحادی حکومت کا حصہ بنے، چاہے بی اے پی ہے، چاہے MQM ہے، یا مسلم لیگ قائد اعظم کا آدھا حصہ ہے، تو ان کو بھی سامنے لا کر بٹھا دیں گے، وقت آئے گا تو وہ بتائیں گے کہ کون کون ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نکالا گیا
اور فوج نے مجھے نکالنے میں کردار ادا کیا، وہ امریکی سازش، نیوٹرلز کو کہا، نیوٹرلز نے سازش ناکام نہیں بنائی، یہ سارا۔ لیکن حامد میر صاحب اس کے برعکس بات کر رہے ہیں، یعنی ادھر ان کو تعاون ملتا رہا لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اپنی حکومت نہیں بچا پائے، تو پھر الزام لگا رہے ہیں فوج پر، اور الزام لگانے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن دو مجھے فوراً الیکشن والا معاملہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوا تھا۔ اب انصار عباسی صاحب کی دوبارہ ایک سٹوری آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کوڑا چٹا نہ کر دیا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے انتخابات میں، ہم نہ مداخلت کر سکتے انتخابات کے لیے، نہ ہم انتخابات کروا سکتے ہیں، سیاسی لوگ جانے، سیاسی لوگوں کا کام جانے۔ تو عمران خان صاحب دو طرح سے، ایک یہ کہ جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے تعاون کیا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ حامد میر نے بنایا، میر شکیل نے بنایا، دونوں، حامد میر آف ایئر رہے، میر شکیل جو ہے وہ جیل میں رہے، اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر الزام یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کر آنے والے تھے 10 سالہ منصوبہ وغیرہ وغیرہ۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب سب سے زیادہ اس وقت عمران خان کے اور ان کے ٹرولز کے نشانے پر ہیں، ان کے خلاف سب سے زیادہ وہ جو چل رہی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، ان کے خلاف ویلاگس ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جن کا احسان لیا ان کو بدلے میں وہ ان کے خلاف یا تو کسی کو جیل بھیج دیا یا کسی کو افیئر کرا دیا، یا پھر کچھ نہیں کر پا رہے تو پروپیگنڈا کر رہے اور نیوٹرل کہہ کر ان کی تضحیق کر رہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا۔ اب جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں انتخابات، وہ انتخابات ان کو اب ارلی نہیں ملنے لگے، تحریک عمران خان صاحب چلا نہیں پا رہے، فوج کے اندر سے اب مدد ان کو اس لیے نہیں مل رہی کہ جو مدد ملتی تھی اب ان کے خلاف جب ہو گئے تو وہ وہاں پر بھی جتنا سینٹیمنٹ عمران خان صاحب کے حق میں تھا وہ بھی زیادہ تر عمران خان کے اگینسٹ ہو گیا ہوا ہے۔ فوج میں پہلے ایک رائے تھی کہ یہ آصف زرداری اور نواز شریف جو ہیں یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، وہ زیادہ تر یہ تھا کہ زیادہ لوگ اس رائے کے تھے۔ اب تقسیم ہو گئی ہے اور یہ تقسیم عمران خان کے اگینسٹ ہے۔ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقسیم عمران خان کے حق میں، یہ تقسیم عمران خان کے حق اگینسٹ ہے، کیونکہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف چور ہیں، عمران خان بہتر ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یار عمران خان صاحب چور ہے نہیں ہے، نالائق ہے، نکما ہے، اس نے معیشت تباہ کر دی، اس سے تو توبہ کرو بھائی، اس کا ساتھ نہ دو، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ سینٹیمنٹ اب اس حکومت کی طاقت بنا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو بقول انصار عباسی اندر سے انکار ہو گیا کہ جی نہیں، ہم آپ کے لیے انتخابات نہیں کروا سکتے، نہ ہم سیاست میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنا پولیٹیکل بننے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، آئین کی پاسداری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، لہذا آپ میں طاقت ہے تو جا کر انتخابات لیں، ہم بیچ میں نہیں پڑ رہے۔ اب ایک اور کہانی عمران خان کے خلاف جو جا رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں، جو ہمارے ہاں اتنا یہ روایت نہیں ہے کہ اتنا اس طرح ضمانتیں ملیں۔ آج بھی عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی، پی ٹی آئی کی تقریباً ساری لیڈرشپ ضمانتوں پر ہے، لیکن جس جرم میں یا جس الزام میں، جرم نہیں، جس الزام میں ان کو ضمانت ملتی ہے وہ الزام وہ عمل دوبارہ کرتے ہیں۔ یعنی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کا معاملہ، اس طرح کے مقدمے بنے ہوئے ہیں تو دوبارہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو کب تک ضمانتوں پر ہوں گے اور کب تک عدالتیں جو آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے ان کو ریلیف دے رہی ہیں وہ کب تک ریلیف دیتی رہیں گی، یا الیکشن کمیشن کب تک عمران خان صاحب کے یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اس سے صرف نظر کرے گا۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بڑا اقدام تو کریں گے، چاہے عدالتیں ہوں چاہے ادارے ہوں۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کو اب محاذ آرائی جو کر رہے ہیں وہ محاذ آرائی ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دباؤ ڈال کر اداروں کو معاملات اپنے حق میں کریں گے، یہ محاذ آرائی عمران خان کے خلاف جا رہی ہے، اور روزانہ ہر روز عمران خان صاحب مزید نیچے جا رہے ہیں محاذ آرائی کی سیاست کی وجہ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔